السلام علیکم، انصاری انفو اسپاٹ میں خوش آمدید دوستو۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو نام نہاد ایکس مسلمز کے بارے میں مزید کچھ بتاؤں گا۔ سب سے پہلے تو یہ پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ یہ اصل میں ہندو ہیں اور ہندو لوگ ہی انہیں سپورٹ کرتے ہیں، ان کی فنڈنگ کرتے ہیں۔ ان کا طریقہ واردات کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ قرآن پاک کی ایک آیت یا کوئی ایک صحیح حدیث لے لیتے ہیں اور اس پہ 6 گھنٹوں کی سٹریم کرتے ہیں، لائیو سٹریم۔ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ آیت اس موقع کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی کیا، یا پھر یہ حدیث کسی خاص موقع کے لیے، تو کہتے ہیں کہ کیا اسلام ہمیشہ کے لیے نہیں، کیا ہاں اسلام بس اس وقت کے لیے۔ جب انہیں جواب دیا جاتا ہے دوسری حدیث اور دوسری آیات کے ریفرنس سے، تو کہتے ہیں نہیں اس حدیث یا پھر اس آیت پر ہی بات کرو، اس آیت میں ایسا کیوں لکھا ہوا ہے۔ فار ایگزامپل ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا تھا عورتوں کو کہ تم ناقص العقل ہو، اور اس پر میں نے ایک ڈیٹیل سے ویڈیو بنائی ہے، اسی چینل پر موجود ہے، جس پر اس کا جواب ہے۔ لیکن جب میں ان کے چینل پر جواب دینے گیا تو انہوں نے بالکل بھی یعنی بات کو سیریس نہیں لی اور کہنے لگے نہیں عورتیں کیا، مرد بھی ایسے ہوتے ہیں، مرد بھی ویسے، یہ وہ عورتوں کی انسلٹ ہے۔ یعنی ان کا مقصد صرف اور صرف اسلام پر تنقید کرنا ہوتا ہے۔ اسلام کے بارے میں تفصیل اور گہرائی سے وہ لوگ جانتے ہیں جو عالم دین ہیں یا پھر مفتی ہیں۔ لہٰذا آج میں مفتی طارق مسعود صاحب کی ایک ویڈیو آپ کے سامنے رکھوں، جس میں انہوں نے ملحدین کو جواب دیا ہے کہ کسی ایک حدیث پر کوئی بھی قانون نہیں بنتا ہے۔ اسلام جتنے بھی قوانین بنتے ہیں وہ بہت ساری احادیث اور بہت ساری آیات کو لے کر اور پھر حالات کو دیکھ کر پھر ایک قانون بنایا جاتا ہے، جس میں بہت سارے علماء اور مفتیان کرام کی مشاورت شامل ہوتی ہے۔ آئیے ان کا بیان آپ کو سناتے ہیں۔ یہ تھی ایسے وہ ہر تھوڑے دن بعد کچھ کلپ بنا رہا ہوتا ہے میرے خلاف۔ آج پھر اس نے بونگی مار دی، ٹھیک ہے نا، بونگی، ہاں خود پھینکتے رہیں گے، نہ سر نہ اس نے باقاعدہ حدیث کوٹ کی، بخاری کی حدیث نمبر کے ساتھ، کہ یہ حدیث میں آتا ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری سے فرمایا کہ مومن جنت میں جائے گا۔ مومن کہاں جائے گا؟ جنت میں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے پوچھا، عرض کیا یا رسول اللہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ مومن زنا کرے، اگرچہ چوری کرے، پھر بھی جنت میں جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ زنا کرے، اگرچہ بولو چوری کرے، پھر بھی جنت میں جائے گا۔ پھر حضرت ابو ذر غفاری نے دوبارہ پوچھا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ زنا کرے، اگرچہ چوری کرے، پھر بھی جنت میں؟ نبی نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ وہ زنا کرے، اگرچہ چوری کرے، پھر بھی کہاں جائے گا؟ جنت میں۔ پھر حضرت ابو ذر غفاری نے دوبارہ پوچھا تیسری دفعہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، یا رسول اللہ زنا بھی کرے، چوری بھی کرے، پھر بھی جنت میں؟ آپ نے تیسری دفعہ فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ وَإِن رَغِبَ عَنْفُ أَبِي ذَرٍ، اگرچہ زنا کرے، اگرچہ چوری کرے، پھر بھی جنت میں جائے گا، اگرچہ ابو ذر کی ناک خاک آلودہ کیوں نہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا، یہ کنایا ہے۔ ناک خاک آلودہ کا مطلب ابو ذر تجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے اس کا جنت میں جانا، اور گویا تجھے اس میں اپنی ذلت محسوس ہو رہی ہے، تو رسوا ہو بھی جائے، یعنی یہ محبت کا جملہ عربی میں سمجھا جاتا ہے، ناک خاک آلود۔ اس کا اردو میں ترجمہ کریں گے تو وہ الگ سی عجیب سی چیز بن جائے گی، یعنی تیری ناک مٹی میں مل بھی جائے نا ابو ذر، پھر بھی وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں۔ ابھی ایک حدیث نے ایک ملحد نے نکال کے بولا دیکھو یہ ان کا اسلام ان کو یہ سکھاتا ہے زنا اور چوری، پھر آگے جملہ کیا ملاتا ہے، تبھی یہ مولوی لوگ معاذ اللہ بچوں کا ریپ کرتے ہیں، کہہ رہے ہیں چونکہ ان حدیثیں انہوں نے یہ پڑھی ہوئی ہوتی ہیں کہ یہ بچوں کا یہ ان حدیثوں کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اتنی کامن سینس ہر آدمی میں ہوتی ہے، اگر اس حدیث سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ زنا بھی ٹھیک ہے، چوری بھی ٹھیک ہے، تو اسلام چور کا ہاتھ کاٹنے کی اجازت دیتا؟ ایک طرف تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ چور کی جرم بہت چھوٹا ہے کہ وہ کچھ پیسے چوری کرتا ہے، اور اسلام ایسا سخت مذہب ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیتا ہے۔ ایک طرف اس قرآن، یہ تو حدیث میں ہے، جبکہ قرآن میں کیا ہے، چور کا ہاتھ کاٹو، اور نبی کے دور میں کٹے بھی ہیں ہاتھ، کتنا بڑا جرم ہے نہیں چوری۔ پھر جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ زنا کرے گا تو بھی جنت میں جائے گا، وہ اسی پیغمبر نے جو قرآن ہمیں پیش کیا اس میں کیا ہے، زنا کرنے والے کو 100 کوڑے مارو۔ تو اگر زنا کی اس حدیث سے اجازت مل رہی ہوتی یا چوری کی اجازت مل رہی ہوتی تو 100 کوڑے مارنے اور ہاتھ کاٹنے کا حکم ہوتا۔ ظاہر ہے اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو زنا کرے گا، چوری کرے گا، بغیر سزا کھائے جنت میں جائے گا، مطلب یہ ہے کہ سزا کھانے کے بعد جنت میں جائے گا، دوسری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے۔ لیکن یہ گھننے بنے ہوئے ان کو پتا ہے کہ زنا پر وعیدیں ہیں، جہنم کی آگ کی، قرآن کیا کہہ رہا ہے، جو یہ جرائم کرے گا یلقا اثاما، وہ بہت بڑے جرم سے ملے گا، یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کو سخت ترین عذاب دیا جائے گا۔ یہ تو زنا پر، چوری پر، ان جرائم پر قرآن میں یہ وعیدیں ہیں۔ لیکن آپ دیکھو کس قدر میں حیران ہوا اس دن اس کی تقریر سن کے، میں نے کہا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو اسلام پہ اشکالات نہیں ہے، ان لوگوں نے ہدف بنایا ہوا ہے کسی بھی طرح سے اسلام کو بدنام اور رسوا کیا جائے، ورنہ کبھی کسی کی بات کا وہ مطلب نہیں لیا جاتا جو خود اپنی بات کا مطلب لینے کے لیے تیار نہ ہو۔ تو ہمارے طلبہ نے اس حدیث کے بارے میں سوال کیا، میں نے کہا اس حدیث کے راوی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضرت ابو ذر کو 3 دفعہ نبی نے فرمایا کہ زنا اور چوری کرے گا تو بھی کہاں جائے گا؟ جنت میں. اس کے باوجود حضرت ابو ذر نے نہ کبھی زنا کیا اور نہ کبھی چوری کی، بلکہ حضرت ابو ذر چوری کے ذریعے مال کمانا تو دور کی بات، یہ واحد صحابی تھے جو حلال مال کمانے کو بھی حرام سمجھتے تھے، زیادہ مال کمانا چاہے وہ حلال طریقے سے ہی آئے. ان کا خیال یہ تھا کہ نبی نے چونکہ غربت میں زندگی گزاری ہے لہذا ہر مسلمان پر غریب رہنا فرض ہے، حلال طریقے سے بھی آپ زیادہ نہیں کما سکتے. جو صحابی تقوی کے اس معیار پر ہو کہ وہ حلال بھی زیادہ کمانے کا قائل نہ ہو، یہ حدیث سننے کے بعد بھی وہ چوری کے جائز ہونے کا کہاں سے قائل ہو جائے گا؟ اور وہ یہ نظریہ کہاں رکھے گا چوری کر کے بھی جنت میں جانا ہے؟ وہ سمجھتے تھے اصل میں حضرت ابو ذر تھے جسے آج کل کی زبان میں ہم صوفی کہتے ہیں نا، بہت زیادہ یعنی ایک چیز میں آگے نکل جانا. حضرت ابو ذر کے دل میں دنیا کی بے رغبتی اتنی زیادہ تھی اور اللہ کا خوف کا اتنا غلبہ تھا کہ ان کا یہ کانسیپٹ تھا کہ زنا اور چوری ایسا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ کرنے کے بعد ایمان فائدہ نہیں پہنچائے گا، ہمیشہ جہنم ہی جلے گا. تو نبی نے فرمایا کہ ایمان میں اتنی طاقت ہے کہ اگر اس کے ساتھ یہ بڑے بڑے جرائم ہو بھی جائیں تو بے شک سزا ملے گی، لیکن انجام کیا ہوگا؟ بالآخر جنت. نبی کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ سزا کھائے بغیر لازمی جنت میں جائے گا، وہ یہ مطلب ہے ہی نہیں، کیونکہ دوسری حدیثوں میں صاف طور پہ پتہ چلتا ہے کہ اور اچھا یہ مثال کیا دے رہا ہے کہ یہ اس حدیث کی بیس پہ مولوی لوگ بچوں کا معاذ اللہ ریپ کرتے ہیں. جن مولویوں پہ آپ یہ الزام لگا رہے ہو نا وہ مولوی قوم لوط علیہ السلام کے واقعات بھی سناتے ہیں، وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں کہ لڑکوں سے ان کی رضا سے ان کی پرمیشن سے بدفعلی کی وجہ سے اللہ کا غضب آیا اور پوری قوم کو اٹھا کے اللہ نے لوط علیہ السلام کی قوم کو پٹک دیا. تو آپ ان پہ یہ الزام لگا رہے ہو کہ ان حدیثوں سے یہ استدلال کر کے اس برائی کی طرف جا رہے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی ان لوگوں کا مقصد حق کو پروموٹ کرنا نہیں ہے، ان کو بھی پتہ ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، دنیاوی مفاد کے علاوہ ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہے. یا تو ان کو پیسے ملتے ہیں یا شہرت کے لیے، انسان شہرت کا بھی بھوکا ہوتا ہے کہ پوری قوم ایک طرف جا رہی ہے ہم ایک الگ سی چیز لے کر آئے. تو حضرت ابو ذر غفاری تو وہ صحابی ہیں جو حلال طریقے سے مال کمانے کو بھی درست نہیں سمجھتے، وہ چوری کہاں. اس حدیث سننے کے بعد بھی اتنے بڑے صوفی صحابی تھے یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جلا وطن کر دیا تھا کہ آپ لوگوں کے درمیان نہیں رہ سکتے، آپ کا مزاج ایسا ہے کہ آپ معاشرے میں چل نہیں سکتے، اب تو حلال بھی نہیں رکھنے دے رہے لوگوں کو. تو اتنے بڑے سے جو حدیث سن رہا ہے اس کا یہ کانسیپٹ نہیں بنا کہ چوری بھی کر سکتے ہو، تو جس کے پاس حدیث کئی واسطوں تک پہنچی ہے اس کا یہ کانسیپٹ کہاں سے بنے گا؟ تو اسلام جرائم کے خلاف آپ جن ملکوں کی تعریفیں کر رہے ہیں وہاں تھوڑے دنوں کے لیے ذرا آپ قانون کی گرفت کو ڈھیلا کر کے دیکھو، پھر دیکھو وہاں کتنی چوریاں ہوتی ہیں، پھر دیکھو وہاں بچوں کے کتنے ریپ ہوتے ہیں. ہمارے ہاں کوئی قانون نہیں ہے، ہمارے ہاں چور آئے گا تمیز سے چوری کر کے واپس چلا جائے گا، پکڑا پھر بھی نہیں جائے گا. اس کے باوجود چوریوں کا اتنا ریشو نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. وجہ کیا ہے؟ لوگوں کو پتا ہے کہ اسلام چوری کے خلاف بہت لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، ان کو اسلام کا پتا ہے، قبر کا پتا ہے کہ جواب دینا ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ جو قانون کی سختی ان ملکوں میں ہے نا آپ ذرا وہ سختی ہٹا کے دیکھو، پھر دیکھو ریپ کے واقعات وہاں زیادہ ہوتے ہیں یا یہاں زیادہ ہوتے ہیں. وہاں کا ریشو یہاں سے 1000 گنا بڑھ جائے گا، چوریوں کا ریشو یہاں سے 1000 گنا بڑھ جائے گا. اور یہاں پر جو لا قانونیت ہے، کوئی قانون نہیں ہے، یہ لا قانونیت آپ چند دن کے لیے ان کو دے کے تو دیکھو. آپ یہاں بیوی کا حق ادا کرتے ہیں اللہ کے خوف سے، پولیس کے خوف سے بولو نہیں ہے. یہ جو اتنا لوگ گھر میں کھلا رہے ہوتے ہیں اور کتنی اکثریت ہمارے ہاں طلاق نہیں دیتی. آج ایک صاحب آئے بتا رہے تھے میری بیوی اتنی بد اخلاق، 30 سال سے میرا ناک میں دم کیا ہوا ہے، برداشت کیا انہوں نے، کوئی پولیس نے روکا ہوا ہے ان کو، یہی سوچ کے کہ یار شریف آدمی یہ کام نہیں کرتا، وہ برداشت کرتا ہے. تو ہمارے ہاں اکثریت ایسی ہے. تو یہ کس کی بیس ہے میرے بھائی؟ یہ مذہب کی، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ تانے دلائل کی دنیا میں یہ لوگ ہارتے ہیں تو پھر ان کے تانے وہی ہوتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے. شاعر ہونے کا تانا دیا، شاعر کا مطلب کیا ہے؟ باتوں کو گھماتے ہیں، ایسے خوبصورت انداز میں پیش کرتے ہیں کہ غلط بات بھی لوگوں کو صحیح لگنا شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ ابو بکر آئے، عمر آئے تو قوم کے بڑے ذہین لوگ تھے، نبی کی طرف آ گئے تو حیران ہو رہے ہیں اتنے سمجھدار لوگ اس طرف کیوں جا رہے ہیں اور ایسی ایسی قربانیاں دے رہے ہیں. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اتنے یعنی اتنی موٹیویشن ان کو مل رہی ہے. حضرت بلال کا کیا فائدہ تھا نبی پر ایمان لانے میں؟ آپ خود سوچو. غلام ہے، نہ کوئی عزت مل رہی ہے، وہ تو بعد میں نبی نے دے دی نا، اس وقت تو کچھ بھی نہیں. سینے پہ پتھر رکھے جا رہے ہیں، گرم ریتوں پہ لٹایا جا رہا ہے، مگر وہ کہہ رہے ہیں خدا ایک ہی ہے. تو تنہائی میں انسان اللہ کے حقوق پورے کرتا ہے، تنہائی میں انسان قانون کو فالو کرتا ہے. ہمارے حضرت دیکھو پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا اگر سگنل پہ کوئی بھی نہیں ہے نا، کوئی بھی نہیں ہے، گاڑیاں بھی نہیں آ رہی تو پھر یہاں کوئی سگنل کی پرواہ نہیں کرتا. ہمارے حضرت پھر بھی کھڑے رہتے تھے، اگر لال بتی چلیے نہ رکتے تھے. وہ کہتے تھے بھائی ایک ملک کا قانون ہے تو شریعت نے حکم دیا ملک کے قانون کو فالو کرنا. تو کس نے سکھایا؟ یہ مذہب نے سکھایا نا، مذہب کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں سکھا رہا. تو جتنے لوگ ہمارے معاشرے میں آپ کو خیر نظر آئے گی اس کے پیچھے اسلام ہے. اگر آپ نے مذہب کو اپنی ڈکشنری سے نکال دیا تو میرے بھائی پھر سب درندے، پھر یہاں وہ قانون سازی کرنی پڑے گی جو وہاں ہے، لیکن اس قانون کے پھر سائڈ افیکٹ ہوں گے، آپس کا ریلیشن ختم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ